السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام قسم کی تعریفات تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس خالق کائنات مالک کائنات احکم الحاکمین رب العالمین نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کے مبارک خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع کی طرف اپنی اور آپ بھائیوں کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، جو ایک اعتبار سے تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسی نعمت میں بعض ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ وہ نعمت
بسا اوقات زحمت لگنے لگتی ہے۔ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں ہمارا بچپن گزرتا ہے، لڑکپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، بڑھاپا گزرتا ہے، یہاں تک کہ جہاں سے ہماری میت نکلتی ہے اسے گھر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں گھر کو مسکن بولا گیا ہے۔ مسکن کا مطلب ہوتا ہے سکون کی جگہ۔ اللہ رب العالمین نے وَجَعَلْنَا بُيُوتَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے گھروں کو سکنا، سکون کی جگہ بنا دیا ہے۔ آدمی کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھکا ماندہ جب گھر آتا ہے تو وہ اپنے شوز اتارتا ہے، جرابیں اتارتا ہے، اپنی پگڑی اتارتا ہے، جو سامان بوجھ اٹھایا ہوتا ہے اسے اتارتا ہے، اور اپنے گھر میں آ کے اسے ایک سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے، راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ گھر میں جو سکون ملتا ہے یہ دنیا کی کسی جگہ پہ اللہ کے گھر کے علاوہ یہ سکون، یہ راحتیں نہیں ملتے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے جو گھر ہیں ان گھروں میں بے سکونی آ چکی ہے۔ ان گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، اختلافات ہیں۔ کبھی باپ بیٹے سے جھگڑتا ہے، کبھی ماں بیٹی سے اختلاف کرتی ہے، کبھی ساس اور بہو کے اختلافات ہوتے ہیں، کبھی خاوند کی بیویوں اور بہنوں میں تنازعات ہوتے ہیں۔ جو گھر جنت نظیر ہونا چاہیے تھا وہ جہنم کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اختلافات نہ ختم ہونے والے ہیں، لڑائیاں جن کی کوئی حد نہیں ہے، اور اختلافات ایسے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اپنے گھروں سے تنگ آ کر کے بھاگ نکلتے ہیں۔ وہ گھر جسے اللہ نے سکون کا ذریعہ بنا دیا تھا اسی گھر میں رہتے ہوئے طلاقیں ہوتی ہیں۔ انہی گھروں میں لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ اگرچہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اگر میں اس کی گہرائیوں میں جاؤں، گھر کیوں اجڑتے ہیں، کیوں برباد ہوتے ہیں، اور گھروں کا جو سکون ہے وہ بے سکونی میں کیسے بدل چکا ہے، اگرچہ یہ ایک لمبا اور طویل موضوع ہے، میں کوشش کروں گا کچھ باتیں آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں، اور کچھ باتیں اللہ نے توفیق، زندگی، صحت دی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، میں اگر اس بات میں مخلص ہوں اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعتاً میرا گھر جنت نظیر ہو جائے، اور میں اگر یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے اس میں سکون ہو، اطمینان ہو، راحتیں ہوں، تو اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہ میرے سے یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میں اپنا ہم سفر ڈھونڈتا ہوں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے جو ان کا ہم سفر بیوی کی صورت میں ڈھونڈتے ہیں، عام طور پہ یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے کاغذات میں، آپ کے کاغذات میں گھر مرد کا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ مرد کے نام ہوتا ہے، اس کی رجسٹری اور انتقال بھی مرد کے نام پہ ہوتی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی گھر کی نسبت کی ہے وہ عورت کی طرف کی ہے۔ اللہ نے گھر کی نسبت مرد کی طرف نہیں کی، بلکہ گھر کی جو نسبت ہے قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیجئے، کوئی ایک مقام مجھے تو ایسا نہیں ملا کہ اللہ رب العالمین نے گھر کی جو نسبت ہے وہ خاوند کی طرف کی ہو، بلکہ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے
لا تخرجوهن من بیوتہن، اللہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالیے۔ اگرچہ آدمی نے طلاق دی اور وہ طلاق ایسی تھی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، چاہیے یہ تھا کہ اس عورت کو اسی گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہمارے ہاں تو فوری اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس صورت میں بھی اس گھر کی نسبت عورت کی طرف کرتے ہیں۔ قرن فی بیوتکن، اللہ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور اللہ نے یہاں پہ جو صیغے استعمال کیے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ اس گھر کی نسبت خاوند کی طرف ہو رہی ہو، بلکہ اس گھر کی نسبت عورت کی طرف ہے۔ اور یہ گھر جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں اگرچہ آدمی بناتا ہے، آدمی کماتا ہے، وہ پیسے مرد کے ہوتے ہیں، اس کی رجسٹری اور انتقال بھی مرد کے نام پہ ہوتی ہے، اختیارات بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کاغذات میں یہ جو گھر ہوتا ہے یہ ایک عورت کا گھر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی صبح سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنتیں مزدوریاں کرتا ہے، گھر میں جو ہر وقت موجود ہونے والی خاتون ہے وہ بیوی ہے، اور جس نے 24 گھنٹے گھر میں رہنا ہے وہ اس کی عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس عورت کی طرف گھر کی نسبت کرتے ہیں۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ نے اگر اپنا گھر فری میں کسی کو دینا ہو اور اس شرط پر کہ آپ میرے بچوں کی تربیت کریں گی، تو کیا ایسی خاتون ہونی چاہیے جس میں خوبیاں ہوں، جس میں خامیاں نہ ہوں، اور جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، دیندار ہو، وہ اللہ کی حدوں کو جاننے والی ہو، حدود اللہ کو پامال کرنے والی نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں اگر چاہتا ہوں میرے گھر کا سکون پھر سے واپس لوٹ آئے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر امن، سکون، خوشحالی کا گہوارہ بن جائے، یاد رکھیے گا آپ نیک بیوی کا انتخاب کیجئے، کیونکہ نیک بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور ایسی خاتون جو نیک نہیں ہوتی جنت نظیر گھر کو جہنم کی طرح بنا دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری فائدے کا سامان ہے۔ مکان بھی فائدے کی چیز ہے، مکان کے ساتھ گاڑی بھی فائدے کی چیز ہے، فیکٹری بھی فائدے کی چیز ہے، آدمی کے جو مال اور دولت ہے یہ بھی فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین جو فائدے کی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ساری دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور ساری دنیا کی جو مال اور متاع ہے اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں نیک بیوی رکھ دی جائے، تو یہ نیک بیوی والا جو پلڑا ہے اللہ کے نزدیک یہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں ایسا دل ہونا چاہیے جو شکر گزار ہو۔ ہر بندے کے لیے واجب ہے، ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ ہر بندے کے پاس ایسا دل ہونا چاہیے جو شکر گزار ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ زبان ایسی ہو جو اللہ کے ذکر میں تر رہنے والی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجۃ مؤمنۃ، ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے لیے واجب ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے قطعی احکامات ہیں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اس کے پاس ایک ایسی بیوی ہونی چاہیے جو مومنہ ہو۔ تعین احدکم علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی امر الآخرہ، وہ ایسی عورت ہونی چاہیے جو آخرت کے امور میں بندے کی معاون ثابت ہو، وہ ایسی نہ ہو جو اپنے خاوند کو برائیوں پر ابھارنے والی ہو۔ کوئی خاتون ایسی نہیں ہونی چاہیے کسی بندے کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت بد اخلاق ہو ایسی خاتون ہونی نہیں چاہیے، بلکہ ضروری ہے ہر بندے کے پاس ایک ایسی خاتون ہو جو اچھی ہو، مومنہ ہو، اور اپنے خاوند کو
دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں وہ اس کی مددگار ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ، وہ عورت جس کا رشتہ آپ کے پاس آتا ہے، دو کوالٹیاں اس عورت کے اندر موجود ہیں۔ وہ مالدار نہیں ہے، زیادہ ممکن ہے وہ خوبصورت بھی نہ ہو، حسب اور نسب میں، جاہ و جلال میں، منصب میں وہ کسی بہت بڑے منصب پر ممکن ہے فائز نہ ہو، لیکن دو خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا دین اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو، الا ان تکون فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہاں میں یہ بات بھی ذکر کیے دیتا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، اللہ کے رسول کی صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاثۃ یدعون اللہ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، فلا یستجاب لہم، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، صحیح روایت ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب سے پہلا آدمی رجل کانت تحتہ امرأہ، وہ آدمی جس کی بیوی اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ عورت بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے، وہ بات کرتی ہے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی اور ایسی گفتگو کرتی ہے جو بد اخلاقی پر مبنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، یہ بندہ اسے طلاق نہیں دیتا۔ اللہ سے جب یہ دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کے گھر میں وہ نحوست موجود ہے، بیوی کی صورت میں بد اخلاق وہ عورت موجود ہے جس کی زبان گندی ہے، جس کا اخلاق برا ہے، جس کا کردار برا ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ اسے سمجھاتا ہے، یہ اسے تذکیر کرتا ہے، اس کو نصیحتیں کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ نصیحتوں کو قبول نہیں کرتی، اور یہ آدمی پھر بھی اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یطلقھا، یہ اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہمیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب بھی میں باپ ہوں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میرے بیٹے ہیں، اور میں ہمیشہ چاہتا ہوں میرے بیٹوں کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ بہت خوبصورت ہو، ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کیجئے جو بد اخلاق نہ ہو، جو بد کردار نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس دو ڈگریاں ہر عورت کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ایک اس کے پاس اخلاق کی ڈگری ہونی چاہیے، اور ایک اس کے پاس اللہ کے دین کی جو ڈگری ہے یہ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر بد اخلاق عورت گھر میں موجود ہے، بد کردار عورت گھر میں موجود ہے، آپ اپنے گھر میں کبھی سکون کو واپس نہیں لا سکیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا، تنکح المرأۃ لاربع، چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ آپ نے بڑی دفعہ اس روایت کو سنا ہوگا، شاید مفہوم سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مال کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کے جمال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاشرے میں جو شادی ہے نا وہ چار چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کوئی مال کو دیکھتا ہے کہ بہت بڑا جہیز آئے گا، کوئی جمال کو دیکھتا ہے کہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے، کوئی عالی خاندان کو دیکھتا ہے، بڑی ذات سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور کوئی صرف دین کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے، میں ان الفاظ کی گہرائی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاظفر بذات الدین، آپ نے دین والی کے ساتھ جیت اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو لغت میں جا کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیت کو حاصل کرنا۔ فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کے ساتھ تم نے جیت کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت ایک لڑائی ہوتی ہے، ایک لڑائی خاندان سے ہوتی ہے،
ایک لڑائی بندہ اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، خاندان کے ساتھ لڑائی یہ ہوتی ہے کہ خاندان میں کوئی ایسا رشتہ ہے جو مالدار ہے، جو خوبصورت ہے اور بڑے نسب والی ہے، خاندان والے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں رشتہ کر دیا جائے، لیکن یہ بندہ اپنے خاندان سے لڑتا ہے، نہیں میں نے ایسی عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے نہیں آنا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جو کردار میں اچھی نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، اسے خاندان سے لڑنا پڑتا ہے، بس اوقات والد سے لڑنا پڑتا ہے، بس اوقات اپنی والدہ سے لڑنا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے ایسی جگہ پہ شادی نہیں کرنی، اور کبھی کبھار بندہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ بندے کا نفس یہ کہتا ہے خوبصورتی کو دیکھو، بندے کا وجود یہ کہتا ہے کہ مالداری کو بنیاد بناؤ، اور بس اوقات بندے کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ بڑے خاندان میں شادی کرنی ہے، لیکن بندہ اپنے آپ سے بھی لڑتا ہے، خاندان سے بھی لڑتا ہے، برادریوں سے بھی لڑتا ہے، جہیز سے بھی لڑتا ہے، مال و دولت سے بھی لڑتا ہے، حسن و جمال سے بھی لڑ کر کے ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے وہ ایسی عورت کو منتخب کرتا ہے جو دیندار ہے۔ باقی ساری چیزوں کو جب پیچھے کر دیا، دین کو جب اس نے مقدم کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیندار عورت کو حاصل کر کے جیت حاصل کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار خاتون کے ساتھ آپ نے جیت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے آپ ایسی عورت کا انتخاب کیجئے جو دیندار ہے۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور آ کر کے اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی تھی کہ میں اپنے بیٹے سے فلاں مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہوں، آپ میرے مسئلے کو حل کر دیجئے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بات کرنے ہی لگے تھے، وہ بیٹا کھڑا ہوا، کہا عمر ابن الخطاب مجھے یہ بات سمجھائیے، کیا اولاد کے بھی والد کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں یا سارے حقوق ان کے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں؟ کہا کہ ضرور والدین کے ذمے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ کہا وہ حقوق بیان کیجئے۔ عمر ابن الخطاب نے 3 باتیں کی۔ کہا کہ والدین کی والد کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایسی عورت کا انتخاب کرے بیٹوں کے لیے جو نیک خاتون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچھا نام رکھے، اور تیسری بات یہ کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ عمر ابن الخطاب کھڑے تھے، عدالت لگی ہوئی تھی، باپ اور بیٹا اپنے مسئلے کے حل کے لیے عمر ابن الخطاب کے سامنے کھڑے تھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے وہ بیٹا کہنے لگا میرے باپ نے ان 3 حقوق سے مجھے محروم رکھا ہے، میری والدہ دیندار نہیں ہے بلکہ مجوسیوں کی ایک لونڈی ہے، سوڈان سے تعلق رکھنے والی ایک لونڈی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو اس نے میری تربیت بھی اچھی نہیں کی، اور میرا نام بھی جعل رکھا گیا ہے، گوبر سے نکلنے والے کیڑے کو کہا جاتا ہے، میرا نام بھی گندا رکھا ہے، اور تیسری آپ نے بات کی کہ قرآن کی تعلیم دے، میرے تو والدین نے مجھے قرآن کی بھی تعلیم نہیں دی، اب بتائیے والد نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، کیا بدلے میں میں اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہوں؟ عمر ابن الخطاب نے باپ سے کہا تم نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، لیکن در حقیقت تمہاری شکایت یہ ہے کہ تم نے اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، تم نے ایسی عورت کا انتخاب نہیں کیا جو تمہارے بچوں کی پرورش کر سکے اور دین پر، دینی منہج پر تمہارے بچوں کی نصیحت کر سکے، تم نے تو ایسی عورت کا انتخاب بھی نہیں کیا اور نتیجے میں تم شکایتیں لے کر کے آ گئے ہو۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک اختیار کریں، اگر تربیت نہیں ہے تو آج سے تربیت کیجئے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ میں گھر پہ نہیں ہوتا، میں 24 گھنٹے گھر پر نہیں ہوتا، میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتا جو دینا چاہیے، لیکن میری خاتون جب گھر میں ہوتی ہے، گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں سب سے بڑا اس کا کردار ہے، لہٰذا اپنی جو خواتین ہیں یا تو ان کو بہتر کیجئے اور یا ان کا انتخاب ایسا کیجئے کہ آپ کو لگے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک بہترین جو مربیہ ہے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ دوسری گزارش، میں اگر اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں یہاں اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں،
یہاں لڑائیاں نہ ہوں، یہاں جھگڑے نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، فسادات نہ ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر کا گہوارہ بنا دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہوتا، یہ باوجود اس بات کے کہ وہ زندہ ہے۔ گھر خوبصورت ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ گھر کشادہ بھی ہو، ممکن ہے کہ اس گھر میں ٹائل پتھر بھی اچھا لگا ہو، ممکن ہے کہ گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے جتنی بھی تدابیر ہیں اس گھر میں اختیار کی گئی ہیں، وہ ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر اس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اب اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی بھی ایک دعا ہے، اپنے گھر میں داخل ہونے کی بھی ایک دعا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج تک اس دعا کا علم نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں روزانہ 10 مرتبہ جاتے ہیں اور اپنے گھر سے 10 مرتبہ نکلتے ہیں۔ وہ الفاظ جو اللہ کے رسول نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہے، اور وہ الفاظ جو اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہے، ان کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر اللہ عند دخولہ، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اور جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب کھانا کھانے لگتا ہے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قال الشیطان، شیطان آپس میں کہتا ہے، یا شیطان اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، شیطان اسے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، اس گھر میں نہ تو تمہیں کو رہنے کی جگہ مل سکتی ہے اور نہ ہی اس گھر میں تمہارے لیے کوئی کھانا بچا ہے۔ آدمی جب اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، شیطان اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، نہ تم اس گھر میں رہ سکتے ہو اور نہ تمہیں اس گھر سے کوئی کھانا مل سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے جس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہوتا، جس گھر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے، اس گھر میں لڑائی جھگڑے کیسے ہو سکتے ہیں، اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں، فسادات کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، اختلافات میں سب سے بڑا کردار شیطان کا ہوتا ہے۔ تو شیطان جب آپس میں یہ کہہ دے لا مبیت لکم، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تم اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتے، اور جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فلم یذکر اللہ عند دخولہ، اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت وہ دعا نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتا ہے، اور کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کھانا جب شروع کرتا ہے تب بھی دعا نہیں پڑھتا، تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے ادرکتکم المبیت والعشاء، تم نے اس گھر میں رہائش کو بھی پا لیا ہے اور اس گھر میں آپ کا کھانا بھی جمع ہو چکا ہے، لہٰذا شیطان اس گھر میں رہتا بھی ہے، شیطان اس گھر سے کھاتا بھی ہے۔ اب جس گھر میں انسان بھی رہتے ہیں، جس گھر میں شیطان بھی رہتا ہے، اور شیطان کے بڑے بڑے اہداف میں سے سب سے بڑا ہدف لڑائی ڈلوانا ہے، تو جس گھر میں شیطان اور انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، کیا وہاں اختلافات نہیں ہوں گے؟ کیا وہاں پہ لڑائیاں نہیں ہوں گی؟ کیا وہاں پہ جھگڑے نہیں ہوں گے؟ یقیناً سارا کچھ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے آدمی جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا ہے، نہ نیکی کرنے کی میرے پاس طاقت ہے، نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ اب جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی سے کہہ دیا جاتا ہے، اس آدمی سے کہا جاتا ہے ہدیتا، اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے، اور وکفیتا، تجھے کفایت کر لیا گیا ہے، ووقیتا، اور تمہیں پریشانیوں سے، تکالیف سے بچا لیا گیا ہے۔ اب یہ بندہ جب اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو کفایت کر دیا گیا ہے،
اور اللہ کی طرف سے تیری مدد کر دی گئی ہے، پریشانیوں سے، روڈ ایکسیڈنٹ سے، کسی آفت سے، کسی مصیبت سے اللہ نے ساری چیزوں سے تمہیں بچا لیا ہے، تو شیطان اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کیف لک برجل، تو اس آدمی کو کیسے ورغلا سکتا ہے، تو اس آدمی کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے، تو اس آدمی کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے ہدایت دے دی گئی ہے، جسے اللہ کی طرف سے بچا لیا گیا ہے، جس کا اللہ کافی ہو چکا ہے، تو اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیے، کیا ہماری ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے گھر سے محفوظ نکلتے ہیں، گھر میں محفوظ رہتے ہیں؟ نہ گھر میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، نہ گھر سے باہر نکلتے وقت کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو گھر میں داخل ہونے کی دعا کا بھی التزام کیجئے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا کو بھی یاد کر لیجئے۔ یہ دونوں دعائیں جو ہیں اللہ کی توفیق سے آپ گھر میں بھی محفوظ ہو جائیں گے، گھر سے باہر بھی اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کرتی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے اور بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ نماز کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ نماز کا تعلق گھر کے ساتھ ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن مرد کی جو نفلی نماز ہوتی ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں وہ گھر سے پڑھ کر کے آئے، نماز کے بعد کی جو رکعتیں ہیں یہ بھی گھر میں جا کر کے ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نمازوں میں جو کچھ حصہ ہے نا وہ گھروں کے اندر رکھیے، کیونکہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے۔ جیسے قبرستان میں نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ تلاوتیں کی جاتی ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے بلکہ گھروں میں نماز پڑھیے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی جو نماز ہے نا یہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں آ کر کے نفل نماز پڑھتا ہے اس کا بھی اجر ہے، لیکن گھر میں جو نفلی نماز ہے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، راحتیں چاہتے ہیں، پریشانیاں نہیں چاہتے، تو آپ جو نماز ہے وہ گھر میں بھی اس کو ادا کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے گھر میں نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے انسان ریاکاری سے، نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بہت حد تک بچا لیتا ہے۔ ممکن ہے یہاں وہ نوافل کا اہتمام کرے تو اس کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جائے، لیکن گھر میں جب اپنے کمرے میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اسے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ اللہ کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے ممکن ہے کہ اس میں خشوع زیادہ ہو، اس میں عاجزی زیادہ ہو، اس میں انکساری زیادہ ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے جو آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس گھر میں برکتیں بھی اترتی ہیں، اس گھر میں سکینتیں بھی اترتی ہیں، اور اس گھر میں اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں ان کا بھی اس گھر میں نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہوں، جہاں نماز کی وجہ سے برکتیں آتی ہوں، جہاں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سکینتوں کا نزول ہوتا ہو، اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے، اس گھر میں اختلافات نہیں ہو سکتے۔ اور اگلی بات یہ ہے نماز کو نور قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ تو جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے کیا اس کے گھر میں روشنی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے گھر میں نور نہیں ہوگا؟ کیا اس کے گھر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نور کی جو برکہ ہے وہ نہیں اترے گی؟ اور نور کے مقابلے میں ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں۔ اندھیروں کو کفر بھی کہا گیا ہے، ان اندھیروں کو نافرمانیاں بھی کہا گیا ہے۔ تو جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں نور ہوتا ہے، اس گھر میں اندھیرے نہیں ہوتے، اس گھر میں نافرمانیاں نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بعض سلف صالحین جو تھے وہ صرف اس لیے گھر میں نماز پڑھتے تھے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ نماز بھی ایک چیز ہے۔ بسا اوقات آپ اپنے بچوں کو ہر نماز کے لیے مسجد میں تو نہیں لا سکتے، لیکن گھر میں نماز پڑھ کے آپ اپنی بیوی کی بھی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ کل کو آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور آپ چھوٹے ہی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلیں گے، آپ کے بچوں کو یہ بات یاد رہے گی
کہ اس جگہ پر ہمارا باپ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، یہاں وہ قیام کرتا تھا، یہاں وہ رکوع کرتا تھا، یہاں وہ سجدے کرتا تھا، یہاں وہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر میں بھی اپنی نماز کو کوئی حصہ بنائیے، اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر میں بہت زیادہ ضروری ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، آپ کے گھر میں دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ایک ایک نعمت کی جگہ وہ کئی نعمتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری لازمی بنائیے۔ اگر گھر کو سکون، راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، جس لائبریری میں قرآن مجید پڑھا ہو، قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہو، سیرت پڑھی ہو، اور سیرت صحابہ پڑھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں پڑھی ہوں، اسلامی تاریخ، کبھی کبھار آپ کے پاس جب وقت ہوگا، آپ کے بچوں کے پاس وقت ہوگا، آپ کی گھر والی کے پاس وقت ہوگا، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بچے اور آپ کے خاندان اور آپ کی آل جو ہے کبھی اس سے مستفید ہوگی۔ تو اسلامی گھرانے میں ان لائبریریوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ گھروں میں پرسکون اور خوشگوار ماحول کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ تھی نیک خاتون کا انتخاب کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں اللہ کا جو ذکر ہے اس کی نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اپنے گھروں میں جو اللہ کا ذکر ہے اسے بلند کیجیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ رب العالمین نے گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کی اجازت اور حکم دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ تربیت کا جو پہلو ہے وہ اس میں غالب رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوال کروں گا، میں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام بھائیوں سے بھی میرا ایک سوال ہے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اس کا جواب دیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے، عائشہ سے کہتے یا عائشہ قومی فاوتری، کھڑی ہو جا اور نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی اپنی زوجہ محترمہ کو رات بیدار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھڑی ہو جاؤ، اٹھو اور نماز تہجد کو پڑھیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اس روایت پر عمل کیا ہو؟ اور ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ اس روایت کے اوپر کبھی اپنی زندگی پہ اوپر لازمی عمل کیجئے گا، کبھی اپنی زندگی میں آج عمل کیجئے یا ہمیشہ اسے اپنی عادت بنا لیجئے، یا کم از کم اس روایت کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ تو عمل ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے بندے کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے، قام من اللیل، جو رات کو اٹھا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، وایقظ امرأتہ، پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا، کہا اٹھو نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز پڑھیے۔ فإن ابت، اگر وہ عورت انکار کرتی ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور وہ اپنی نیند میں اس قدر مشغول ہے اور مصروف ہے، وہ آگے سے انکار کر دیتی ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی،
نضح فی وجہہ الماء، تو وہ پانی پکڑ کے اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چینٹے مارتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا ایک جھگڑا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی، گھر کا ماحول بھی تو بہتر کرنا ہے، گھر میں برکتوں کا نزول بھی تو ہم چاہتے ہیں، تو یہ تربیت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خود بیدار ہوا، اپنی بیوی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بیدار نہیں ہونا چاہ رہی۔ اللہ آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے اور اللہ تو علیم الخبیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بندہ پانی پکڑتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کے چینٹے مار رہا ہے اور اسے ہر ممکن کوشش کر کے اٹھا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا آگے تذکرہ کیا، رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت کے اوپر بھی رحم کرے، قامت من اللیل، جو رات کو کھڑی ہوتی ہے تو فصلت، وہ نماز پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھنے کا وقت ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ خاوند انکار کر رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ عورت بھی کیا کرتی ہے؟ پانی پکڑتی ہے، إِلَّا نَضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاء، وہ پانی پکڑ کے اپنے خاوند کے چہرے کے اوپر چھینٹے مارتی ہے۔ یہ بظاہر ادا لڑائی جھگڑے والی ہو سکتی ہے، لیکن اس لڑائی اور جھگڑے میں کوئی رنجش نہیں ہے، بلکہ اس میں تربیت کا پہلو مطلوب ہے۔ اس لڑائی میں سب سے غالب بات یہ ہے کہ وہ جہنم سے آزاد کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، وہ عورت یہ چاہ رہی ہے یا خاوند یہ چاہ رہا ہے کہ جب اللہ رات کو آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو یہ بظاہر ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ خاوند کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کی اصلاح کے لیے سر توڑ کوشش کرے، بیوی کی ذمہ داری ہے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے اسے بھی گھر کی اصلاح میں ایک بھرپور جو کردار ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تین باتیں میں نے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر کی۔ اللہ نے زندگی صحت عافیت دی، تو انشاءاللہ یہیں سے اگلے جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ دعا فرما لیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم علی عدوک وعدوہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامهم وانزل من بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔